جسے آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. ہدن کو حال کہہ کے بڑی گہری بات کہہ دی ہمارے علماء نے. کتاب یعنی ہدن کتاب کا حال بنا کر بات یہ کہی کہ اس کتاب سے جو ہدایت نکلتی ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر ایک صفت کی طرح ہے کہ اندر شاید ملے نہ ملے، بلکہ اس کا تجربہ کیا جاتا رہے گا، یہ نکلتا رہتا ہے، اس سے ہدایت نکلتی رہتی ہے. تمہیں نظر آئے گی اس کی ہدایت، تمہیں اس کا ذوق آئے گا، تمہیں اس کا ٹیسٹ آئے گا، تمہیں اس کا تجربہ ہوگا، اس کو پڑھ کے تو دیکھو. تو یہ ہدن سے اس کتاب کا ایک حال نکل آیا. اور حال سے کیا ہوتا ہے؟ اب کتاب کے حال سے بات یہ نکلی کہ اس کتاب کو آپ کہیں رکھ کے، اگر کتاب شیلف میں کہیں رکھی ہو تو پھر اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. حال اس کتاب کا کب نکلے گا؟ جب اس کتاب کو استعمال کیا جا رہا ہو، جب اس کو پڑھا جا رہا ہو، جب اس کی تلاوت کی جا رہی ہو. اور اسی نوٹ پہ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن کے بڑے حقوق ہیں. قرآن کو آسانی سے، صحیح تلفظ سے، قرأت سے پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا، تجوید سیکھنی چاہیے، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے، تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے طوطے کی طرح، انسان کی طرح پڑھنا چاہیے، تحمل سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے. قرآن کو یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، اس کے حقوق میں سے ہے. نماز کیسے پڑھے گا انسان اگر قرآن یاد نہیں کرے گا؟ ہم میں سے ماشاء اللہ کئی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، پوری ٹیکسٹ بک یاد، میڈیکل کی ٹیکسٹ بک یاد کر لیتے ہیں، بایولوجی کی ٹیکسٹ بکس یاد کر لیتے ہیں، فائنینشیل ٹیکسٹ بکس یاد کر لیتے ہیں. قرآن کی 2 صورتیں یاد نہیں ہوتی. اخلاص اور سورۃ العصر پہ اکثریت ہماری امت نے گزارا کیا ہوا ہے نمازیں ساری. قل هو اللہ احد والعصر ان الانسان لفی خسر. چلو کوئی ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس. اور مزے کی بات یہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں، اس لیے چھوٹی سی نماز، اور نماز میں بھی یہ کہہ دیا کہ ہم انسان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط چیزوں کے لیے ٹائم نکالا ہوا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو میرے پاس ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، مجھے اور کام کرنے ہیں.